نبی پاک نے پوچھا حضرت جبریل سے کہ چل جبریل تو بتا میری امت کو پتہ چلے رب نے میرا ذکر کیسے بلند کیا ہے. تو جناب جبریل کہنے لگے محبوبہ رب فرماتا ہے میرے نبی سے کہہ دے جہاں جہاں تیرے رب کا ذکر ہوگا وہاں وہاں تیرا بھی ذکر ہوتا رہے گا. یہ تو محتاج ہی نہیں کسی کا. اتنی جلدی لوگ بپھرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. محبوب ان سے کہہ دو جب اللہ کا فضل ملے جب اللہ کی رحمت ملے تو خوشی مناؤ. تیرا نہیں مجھے پتا مجھے تیرا نہیں پتا لیکن مجھ سے اگر تو پوچھے تو کائنات میں رب کا سب سے بڑا فضل بھی محمد مصطفیٰ ہی ہے اور سب سے بڑی رحمت بھی محمد مصطفیٰ ہی ہے. وہ دو عالم کی رحمت تھے وہ جہاں چاہتے وہیں رہتے. یہ تو ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. رب کریم نے تجھے آنکھ دی دنیا دیکھی تو نے. رب کریم نے تجھے قوت دی تو نے دنیا گھومی اور پھر رب نے تجھے بیٹے دیے تو میٹھا میوہ اور بیٹیاں دی تو تیرے لیے باعث کرم. تیری چھاتی پہ بچے چڑھے تو نے کہا سب سے بڑی نعمت یہی ہے کہ مالک کہتا ہے تو میرا بندہ تھا میں نے دینا ہی تھا. اس نے دیا احسان نہیں جتلایا لیکن جب اپنا نبی دیا تو کہا میں نے بڑا احسان کیا تم پہ. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. میں نے تم پر احسان کیا ہے. کون دیتا ہے کسی کو محبوب اپنا نہ جانے رب نے یہ کیسے گوارا کیا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اتنا بڑا فضل فضل بھی حضور. اور جب بات رحمت کی آئی تو فرمایا مومنوں صرف تمہیں ہی نہیں عیسائیوں یہودیوں سکھوں دنیا میں جتنی مخلوق ہے حتیٰ کہ جانور بھی حتیٰ کہ چونٹیاں نباتات جمادات ہر چیز. یا اللہ تو نے کیا دیا. فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. میں جس کا رب ہوں ان سب کے لیے میں نے اپنے نبی کو رحمت بنا کے بھیج دیا ہے. میں درد سے اپنے دل کو اپنے ایمان کو حاضر ناظر کہہ کے بات کر رہا ہوں. امت بٹ جاتی ہے ہر موقع پہ یار. ہر جگہ ہی تقسیم ہو رہی ہے امت مسلمہ. ہر روز کچھ نہ کچھ فتوے ایسے مل جاتے ہیں جس میں دراڑیں پڑتی ہیں. کسی صحابی نے کسی مسجد کے اندر اشتہار چھپوا کے اعلان کرا کے درس قرآن کرایا ہے کبھی؟ سیرت النبی کا جلسہ ختم بخاری مدرسے کا دستار فضیلت کا جلسہ آپ نے اشتہار پڑھے ہیں نا. یہ سارے مکاتب فکر کے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ کسی صحابی نے اس طرح وہ تو روز درس قرآن دیتے تھے لیکن اس طرح اشتہار چھپوا کے پوسٹر لگا کے اور مصر سے کسی صحابی کو اسپیشل بلوا کے یا یمن سے بلوا کے مسجد کے اندر کبھی درس قرآن کے اجتماعات کرائے سیرت النبی کے جلسے ختم بخاری کے. او بھائی یہ ساری چیزیں حضور کے صحابہ کی سنت سے مروجہ انداز میں ثابت نہیں. مجھے بتا میرے بھائی میں درد کے ساتھ تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ سیرت النبی کے جلسے میں تو پشاور سے مولانا بلائے پنڈی سے بلائے تو گجرات اور کراچی سے لوگوں کو بلا کر کے اگر سیرت کا جلسہ کرائے اور تو اس میں ایک آدمی کو کراچی سے بلوایا جا رہا ہے تو نے اس کو 20,000 کی ٹکٹ بھی دی اور اشتہار پہ بھی جلسے پہ خرچ ہوا پھر لنگر بھی پکا کھانا بھی نے کھلایا. نہ تجھے کوئی بیوہ یاد آئی نہ تجھے کوئی مسکین یاد آیا نہ تجھے کوئی غریب یاد آیا. حالانکہ کہنا چاہیے تھا نا یہ جو لاکھ روپیہ لگ رہا ہے کسی بیوہ کی خدمت کر دینی چاہیے یتیم کو دے دینا چاہیے. درد کے ساتھ بات کر سوال میرا یہ ہے کہ وہی کام جو سیرت کے جلسے میں ہوتے ہیں پہلے تلاوت ہوتی ہے پھر نعت ہوتی ہے پھر کسی عالم کا بیان ہوتا ہے وہی کام صرف نام بدل کے کیا جائے. عید میلاد النبی نام رکھا جائے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ میں آپ کے ذہنوں پہ دستک دے رہا ہوں تقریر نہیں کر رہا صرف دستک دے رہا. او بھائی دیکھو ایک آدمی وہی کام نام بدل کے کرے تو جائز ہے اور اگر اس میں نبی پاک کے میلاد کا نام رکھ لیا جائے یا نعت کا نام رکھ لیا جائے تو پھر مجھے اجازت دے میں تجھ سے سوال کروں کہ صرف تجھے حضور کی تعریف پوری لگتی ہے؟ پھر مجھے اجازت دے کہ میں تجھ سے پوچھوں کہ صرف تجھے نعت اچھی نہیں لگتی؟ پھر مجھے اجازت دے کہ میں تجھ سے پوچھوں کہ تجھے صرف رسول اللہ کے قصیدے اچھے نہیں لگتے؟ دے مجھے اجازت کہ میں تجھ سے سوال کروں کہ جہاں ذکر رسول کی بات آئے وہاں تو پریشان کیوں ہوتا ہے؟ تجھے پتہ ہی نہیں یہ تو وہ ذکر ہے
کہ رب فرماتا ہے تم بیان کرو نہ کرو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب میں نے خود تیرے چرچے ساری دنیا میں بلند فرما دیے۔ بیٹے کے آنے پہ تو مٹھائی بانٹتا ہے، میلاد والے دن تو لائٹیں بند کر لیتا ہے۔ بیٹے کے آنے پر تو حلوائی بٹھاتا ہے، اور نبی پاک کے نام کی لائٹیں لگی ہوں تو پریشان ہوتا ہے۔ ہم سے کبھی پوچھ تجھے بتائیں، بس نہیں چلتا، ورنہ تاڑے توڑ کے چھتوں پہ لگا دے۔ بس نہیں چلتا، فرشتوں کو بھی کہیں آؤ ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا کا نعرہ لگانا ہے۔ ہمارا بس نہیں چلتا، ورنہ دنیا کی ساری نعمتیں بچھا دیں اور لوگوں کو بتلائیں کہ اصل تو خوشی منانے کا دن ہی آج ہے جب اللہ نے ہمیں اپنا پیارا رسول عطا فرمایا ہے۔ اور ہمارے امام تو کہتا ہے میلاد نہ کر، ہمارے امام نے تو کہا حشر تک ڈالیں گے ہم، حشر تک۔ یہ 2-4 دن کا تو پروگرام ہی نہیں ہمارا، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، اور مثل فارس نجد کے کلے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ ہمارا تو 1-2 دن کا پروگرام ہی نہیں۔ اور پھر سنو کتنی بڑی نعمت ہے۔ حضرت عباس سے کسی نے کہا تھا اللہ کی سب سے بڑی نعمت، تو بخاری اٹھانا، فرمانے لگے محمد نعمت اللہ، بخاری ہے بخاری، فرمایا محمد اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے صلی اللہ، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ کچھ کہا تو صحیح نہ یار۔ ایک مجھے کہنے لگا نہیں وہ 9 ربیع الاول کو آئے تھے، تو میں نے کہا 9 کو میلاد مناؤ، کوئی مسئلہ نہیں، 9 کو میلاد مناؤ، کوئی مسئلہ ہی نہیں، ہم تو سارا سال مناتے ہیں، بس 9 کو مناؤ نا بھائی۔ کون کہتا ہے عید نہیں ہم کہتے؟ میں نے کہا چلو جشن میلاد کہہ لیا کرو، کسی طرف آؤ تو صحیح نا بھائی، جشن میلاد ہی کہہ لو، یہ کہہ لو۔ تم نے خوشی منانی ہے تو محفل میلاد کہہ لو، نہ عید کہو، عیدیں 2 ہی ہیں۔ میں نے کہا نہیں وہ بھی تیری غلطی ہے، میرے نبی نے کہا ہر جمعہ میری امت کی عید ہے۔ اور قرآن پاک پڑھ، قرآن پاک پڑھ۔ حضرت عیسیٰ کہتے تھے یا اللہ جب تو من و سلوہ نازل کرے گا وہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہوگا۔ اور سیاستہ پڑھ، حضرت عمر کہا کرتے تھے جس دن دین مکمل ہوا یوم اکملت لکم، یہ آیتیں نازل ہوئی تو فرمایا وہ دن ہمارے لیے عید کا دن تھا۔ یہودی ہمیں کہتے تھے یہ آیتیں ہم پہ آتی تو ہم عید مناتے، یہ بھی تیری غلطی ہے کہ عیدیں 2 ہی ہیں۔ رب جب بھی کسی کو دید کرائے وہ عید کا ہی دن ہوتا ہے، وہ عید کا ہی دن ہوتا ہے بھائی۔ ہمارے لیے سب سے بڑی عید یہ ہے، اس لیے کہ باقی عیدیں اسی عید کا صدقہ ہے صلی اللہ تعالی علیہ۔ تو عید میلاد النبی پہ اظہار مسرت کرنا، خوشی کا اظہار کرنا، خوشی کا اظہار کرنا، یہ تو ایمانی تقاضا ہے، یہ تو روح کا تقاضا ہے، یہ تو اندر اچھلتا ہے۔ شریعت جتنی ہمیں اجازت دیتی ہے اتنا ہم کرتے ہیں، اور کوئی میلاد کی محفل میں کوئی ایسا کام نہیں ہوتا جو شریعت سے ٹکراتا ہو۔ پہلے کیا ہوتا ہے؟ تلاوت، منع ہے قرآن پڑھنا۔ دوسرا کیا ہوتا ہے؟ اتنا درجہ ہے نعت کا، اب تو نہ نعت پڑھنے والے رہے نہ سننے والے رہے، دونوں میں ہی کمی ہے۔ اور میں اکثر کہتا ہوں نعت پڑھنا اتنا کمال نہیں جتنا سننا کمال ہے۔ سننے والا کوئی ہونا چاہیے، نعت سننا زیادہ معنی رکھتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نعت پڑھنا صحابہ کی سنت ہے اور سننا محمد مصطفیٰ کی سنت ہے، اور سننے والے کا درجہ، ہاں تیرا درجہ زیادہ ہے اگر تو سمجھے تو۔ اور اتنا بڑا درجہ کہ حضرت احسان بن ثابت نعت پڑھے تو نبی پاک اپنی چادر ممبر پہ بچھائے اور وہ میں نیچے نہ پاڑ، ادھر میرے ممبر پہ بیٹھ کے پاڑ، یہ کوئی معمولی بات ہے؟ رسول اللہ کی نعت سننا، بلغ العلا بے کمال ہی کشف الدجا بے جمال ہی حسنت جمیع۔ شیخ سعدی کہتے ہیں 3 فقرے لکھے تو چوتھا ہوتا ہی نہیں تھا، میں سو گیا، بڑا پریشان تھا کہ چوتھا فقرہ نہیں بن رہا۔ بلغ العلا بے کمال ہی کشف الدجا بے حسنت جمیع، چوتھا لکھا نہیں جاتا تھا، نیند آ گئی، میری آنکھ لگی تو محبوب کا دیدار ہوا۔ حضور نے فرمایا پریشان پڑے ہو؟ میں نے کہا محبوبہ 3 لکھے ہیں چوتھا بن ہی نہیں رہا۔ حضور نے فرمایا چل سنا نا مجھے، یہ چھوٹا نعت پڑھنا کوئی چھوٹا کام ہے؟ یہ تو ہم نے کھاتا ہی غلط لوگوں کو دے دیا ہے، وہ تو اس قابل ہی نہیں تھے کہ نعت سنی جاتی۔ بلغ العلا بے، شیخ سعدی کہتے ہیں میں سنانے لگا اور مصطفیٰ سننے لگے۔ بلغ العلا بے کمال ہی کشف الدجا بے جمال ہی حسنت جمیع خصال ہی۔ تو حضور نے فرمایا چل سعدی کہہ دے صلو علیہ وآلہ، کہہ دے صلو علیہ وآلہ۔ فرماتے میں کہتا جاتا تھا اور مصطفیٰ مسکراتے جاتے تھے۔ کوئی چھوٹا درجہ ہے نعت؟ نعت تو ایمان ہے، نعت تو طاقت ہے،
نعت تو تیری روح کو بیدار کرتی ہے، پر شرط ہے نعت ہو، شرط ہے، شرط یہ تقاضا ہے میں نعت ہو، وہ نہ ہو کہ نعت پڑھے نا۔ میرے حضرت صاحب فرماتے ہیں نعت کا مقصد ہے جب بندہ نعت پڑھے تو اس کا دل نبی پاک کے گنبد کی طرف جائے، جب نعت سنے تو اس کی توجہ رسول پاک کی جانب جائے، یہ نہ ہو کہ نعت سنے تو توجہ گانے کی جانب جائے، یہ نہ ہو کہ نعت ہو رہی ہو تو لوگ کہیں، میرے کان میں لوگ کہہ دیتے، آپ یقین کریں محفل میں بیٹھے لوگ کہتے ہیں فلانے گانے کی طرز پہ لاندہ جی، تو کدھر گیا دھیان اس کا؟ تو یہ نعت تو نے پڑھی ہے، تو نعت سنی نہیں آج تک؟ اگر نعت پڑھنی ہو تو علامہ اقبال کی لکھی ہوئی پڑھا کر، اگر نعت پڑھنی ہو تو شیخ سعدی کی لکھی پڑھا کر، اگر نعت پڑھنی ہو تو حضرت حسان بن ثابت کی لکھی پڑھا کر، اور اگر تیرا دل کرے کہ نعت بھی ہو، جذبات بھی ہو، حسن بھی ہو، علم بھی ہو، عمل بھی ہو، قرآن بھی ہو، حدیث بھی ہو، تو پھر امام محمد رضا فاضل بریلوی کی پڑھا کر، پھر اعلیٰ حضرت کی پڑھا کر، تجھے پتا چلے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اعلیٰ حضرت کہنے لگے یا رسول اللہ میری سفارش نہ کرو، ڈر لگتا ہے، ڈر لگتا ہے، قیامت کی رات بڑی گہری ہے، سفارش نہ کرو، اس طرح کرو میرا بازو پکڑو اور جنت تک پہنچا کے آؤ، میرا بازو پکڑو اور جنت تک۔ کہتے ہیں میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، سونیا نہ ڈر لگتا ہے، وہ بچہ کہتا ہے میں نے نہیں باہر جانا اندھیری رات ہے، ابا جی نال چلو، تو بلا مثال بلا تشبیہ صرف سمجھانے کے لیے، کسی کوئی بڑا ساتھ ہو تو ڈر نہیں لگتا۔ تو یہ نعت ہے نا، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ محشر کی رات بڑی گہری ہے، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے، سونے جرم کر کے آیا ہوں اور پکڑا نہ جاؤں کہیں، مہربانی کر مجھے پردوں میں چھپا لے، مجھے مدثر اور مزمل کی چادر کے نیچے کر لے، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے۔ اور پھر تڑپ اٹھے، کہنے لگے کوئی یہ نہ سمجھے وہ چلے گئے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے۔ تو بھئی نعت ہو، نعت جو اس کا معیار ہو، اس معیار کی نعت ہو، یہ کوئی طریقہ نہیں کہ دو بندے داف لے کے آ گئے، چار اس کے ساتھ نعت خان صاحب آئے ہیں، نماز گھر پڑھ آئے ہیں، گھر جا کے دوبارہ پڑھیں گے۔ اور میں بات ابھی عرض کروں گا، مجھے یہ مضمون مکمل کرنے دے پھر تقاضوں پہ آتا ہوں۔ محفل میلاد تو رسول اللہ کے آنے کا شکر ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، محبوب کہہ دے جب فضل ملے رحمت ملے تو پھر انہیں چاہیے کہ خوشی بنائے۔ محفل میلاد، اور بھائی یہ نہ کہا کر کے یہ پیسے غریب کو دے مسکین کو دے، محفل میلاد میں بات غریب کی ہوتی ہے۔ ہم بتاتے ہیں کہ یہ وہ دن ہے جس دن آ کے میرے نبی نے بیوہ کی بات کی ہے، غریب مسکین لاچار غریب کی بات کی، یہ محفل میلاد غریبوں کے جلسے کا نام ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام۔ یہ میلاد غریبوں مسکینوں یتیموں بیواؤں کے نام کا جلسہ ہے، شکوہ ہے مجھے اس جلسے سے۔ جلسہ تو میلاد کا ہو پر صدارت چودھری کر رہا ہو، صدارت مالدار کر رہا ہو، وڈیرا کر رہا ہو، کوئی ضرورت نہیں۔ جلسہ میلاد کا ہو تو صدارت کسی غریب کو کرنی چاہیے، ماڑے کو کرنی چاہیے، ورنہ ضرورت کیا ہے؟ جو حضور کے میلاد میں آئے ہیں وہ سارے مہمان خصوصی ہیں، کوئی عرض نہیں، کچھ نہیں ہونے لگا، کوئی نہیں کھا جاتا، چھوڑیں اس چیز سے باہر آئے۔ تو یہ تو شکر ہے، اور یہ تذکرے جتنے میلاد کے تذکرے ہوں گے اتنی غریبوں کی بات ہوگی، اتنی اسلام کی روح کی بات ہوگی، بیوہ کی بات ہوگی۔ اور صحابہ تو اس دور میں لوگ کہتے ہیں صحابہ میلاد کرتے تھے، میں نے کہا چلو تمہیں سمجھ تو نہیں آنی پر سمجھا دیتا ہوں، صحابہ تو اس وقت کرتے تھے جب کرنا تھا ہی بڑا مشکل، اب تو مشکل نہیں نا، صحابہ تو تب کرتے تھے جب کیا جا سکتا ہی نہیں تھا، بڑا مشکل۔ سنو ابن شام اٹھا کے دیکھو، سیرت کی کتابیں پڑھو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ قریش مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ گئے، حضور نے بعض مجبوروں بے کسوں کو اجازت دے دی حبشہ ہجرت کر دے، حبشہ چلے گئے۔ حبشہ جب پہنچے تو ان میں حضرت جعفر طیار بھی تھے، حضرت علی کے بھائی، اور ایک گروہ تھا پورا صحابہ کا جو حبشہ گیا۔ قریش مکہ نے وہاں پر بھی آرام سے نہ بیٹھنے دیا، پیچھے سے کچھ سردار گئے، جا کے چھیڑا،
کہا یہ ہمارے بھاگے ہوئے غلام ہیں، ہمارے بتوں کو برا کہتے ہیں، نیا دین انہوں نے اخذ کر لیا ہے، ہمارے حوالے کر دو۔ حضرت جعفر طیار کہتے ہیں نجاشی بادشاہ نے ہمیں بلایا، کچھ لوگ میرے دوست مشورہ دینے لگے ذرا ہلکی پھلکی بات کرنا، کہتے ہیں میں نے کہا میں ہلکی کیوں کروں، میں تو کھل کے کروں گا، کھل کے مصطفیٰ کے تذکرے، حشر تک ڈالیں گے ہم، حشر تک پروگرام بتایا، حشر تک ڈالیں گے ہم، پیدائش مولا کی دھوم، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ فرمایا میں ہلکی بات نہیں، حضرت جعفر نے نجاشی بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہوئے، اسلام کی غربتوں کا عالم، غربتوں کا، ابھی مکے میں رہنے کو جگہ نہیں، مکے والے ستاتے، مدینے ہجرت ہوئی نہیں، حبشہ گئے تو وہاں پہلے ہی کافر پیچھے پہنچ گئے، اتنے کٹھن حالات، اتنے برے اور کڑے وقت میں نجاشی کے دربار میں جب نجاشی بادشاہ نے جناب جعفر سے پوچھا کہ یہ کہتے ہیں تم نے دین بدل لیا ہے، تم باغی ہو گئے ہو، نئے رستے پہ لاگو ہے، بتاؤ۔ تو حضرت جعفر طیار نے نجاشی کے بادشاہ میں وہی باتیں کی جو ہم محفل میلاد میں کرتے ہیں، وہی جملے، وہی میلاد کا وہی سارا پس منظر۔ حضرت جعفر طیار بول پڑے، فرمانے لگے نجاشی ہم تو بیٹیاں زندہ دفن کر دیتے تھے، نجاشی یہی باتیں ہوتی ہے نا محفل میلاد، ہم بیٹیاں دفن کرتے تھے، کسی کا عورت کا خامد مر جاتا تو اس عورت کو بھی ساتھ دفن ہونا پڑتا، اس کی زندگی مردے جیسی کر دی جاتی، بہنوں پہ ظلم ہوتا تھا، بیٹیوں کو جائیداد میں حصہ نہیں ملتا تھا۔ اے نجاشی ہمارے ہاں غریب پسا کرتا تھا، یتیم پسا کرتا تھا، مجبوریاں تھیں، پریشانیاں تھیں، دکھ ہی دکھ، آزمائشیں ہی آزمائشیں، بس پھر اللہ نے ہمیں اپنا رسول عطا فرما دیا، پھر اللہ نے ہمیں اپنا رسول عطا فرما دیا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، اللہ نے ہمیں رسول دیا۔ فرمایا بس ہم اس کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے اور ہم ان کے بتوں کو نہیں مانتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانتے، ایک خدا کی عبادت۔ تو صحابہ تو وہ باتیں اس عالم میں کہا کرتے تھے، جب کہنا بڑا مشکل تھا انہوں نے وہی میلاد کی باتیں جو ہمارے ہاں ہوتی ہیں، یہی ہوتی ہے نا میلاد کی بات۔ ایک صاحب شکوہ کرنے لگے، کہنے لگے تھی مولوی ہر محفل میلاد میں یہی بتاتے ہیں بیٹیاں زندہ دفن ہوتی تھیں، فلاں ہوتا، اب بدل لینا چاہیے۔ تو میں نے کہا جب باتیں ہیں یہ تو بدلی کیسے جائے، باتیں ہیں یہ جو ہر سال محفل بعد میں دہرایا جاتا ہے تو بتایا جاتا ہے کہ ابھی بھی بیٹی کے آنے پر پریشان نہ ہونا، اور بیٹی تو اب بھی دفن ہوتی ہے نا کئی کئی رنگ میں، کوئی جائیداد کے نیچے دب جاتی ہے، کوئی ساس سسر کے ظلم کے نیچے دب جاتی ہے، کوئی زیور کے بوجھ میں دب جاتی ہے، کوئی جہیز کے مطالبے میں، تو بیٹیاں تو دفن ہو رہی ہیں ابھی بھی۔ اس لیے ہم میلاد زیادہ مناتے ہیں تاکہ بیٹیاں آزاد ہو جائیں، بیٹیاں آزاد ہو جائیں، باہر آ جائیں اس ظلم سے۔ تو بھائی محفل میلاد تو اس زمانے میں صحابہ، اور سنو سیاستہ میں حدیث کی 6 کتابوں میں ایک نسائی شریف بھی ہے، سنن نسائی، حضرت امیر معاویہ، یہ حدیث آپ نے یاد رکھنی ہے سارا میلاد کا مہینہ، رکھیں گے کہ نہیں؟ جڑے نہیں بولے انہوں نے کی ارادہ ہے کیا ہر موقع پہ چوپ نہ رہا کریں۔ میری جماعت کا مسئلہ یہ ہے، یہ مکمل چوپ ہے پر مذہب کے معاملے میں، باقی کسی جگہ چوپ نہ، بالکل، باقی تو ہر جگہ پتہ ہے، 200 کا بھی حساب کر لیتے ہیں، مذہب کے معاملے میں کہنے ایسی پڑھے نہیں۔ تو میں کہا بھئی 2-4 ہزار لٹایا کیوں نہیں آج تک تو کسی نے، تو تے بڑا سیاڑا ہے، 100 دا نہیں لوانا، اور مذہب کی دفعہ تو کہتا ہے میں ان پڑھوں نہ، پڑھیں، پڑھانے لگا ہوں آپ کو، پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، رکھیں گے یاد میری بات کو۔ کتاب کا نام کیا بتایا؟ سنن نسائی۔ سنن نسائی میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں ہم سارے مسجد میں بیٹھے تھے اور سارے بیٹھ کے نا تو نبی پاک کے آنے کا تذکرہ کر رہے تھے، مسجد میں سارے بیٹھے تھے۔ اچانک کیا ہوا کہ حضور بھی تشریف لے آئے، نبی پاک محفل میں پہنچ گئے، ہم بیٹھے تھے تو حضور نے فرمایا آتے ہی ما اجلسکم، کس چیز نے تمہیں یہاں بٹھایا ہے، کس چیز کے لیے یہاں بیٹھے ہو بتاؤ؟ تو عرض کی یا رسول اللہ ہم اللہ کا شکر ادا کرنے بیٹھے ہیں۔ جلسے کا معنی ہوتا ہے بیٹھنا، جلسے کا لغوی معنی 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں۔ جلسے کا معنی حضور نے فرمایا کیوں بیٹھے ہو؟ عرض کی حضور شکر ادا کرنے بیٹھے ہیں۔ فرمایا کس بات کا؟ عرض کی حضور اس بات کا کہ اللہ نے ہمیں دین عطا فرمایا ہے اور آپ جیسا رسول عطا فرمایا ہے، آپ کو بھیج کر اللہ نے ہم پر
احسان فرمایا ہے، تو نبی پاک نے کیا فرمایا؟ فرمایا اللہم اجلسکم الا ذالک، کیا تم قسم کھاتے ہو کہ تم اسی بات کے لیے بیٹھے ہو؟ کیا تم اے ساڈا پنجابیہ دا مسئلہ بھی حل ہو گیا ہے۔ وہ کو بندہ آکھے نا کام ہویا تو انہوں کہتے ہیں قسم ہے، آنکھی دینا وہی قسم ہے۔ تو حضور نے فرمایا قسم کھاتے ہو، اللہ کی قسم کھاتے ہو کہ تم اس لیے بیٹھے ہو؟ تو صحابہ نے عرض کی اللہم اجلسنا الا ذالک، یا رسول اللہ اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ فقط اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہم اس نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں اسلام جیسا دین دیا ہے اور آپ کو بھیج کر ہم پر احسان فرمایا ہے۔ اللہ کی قسم حضور نے پکا کرایا، واقعی میلاد کے تذکرے کے لیے بیٹھے ہو؟ واقعی میرے لیے بیٹھے ہو؟ پکا کرایا، سنن نسائی پڑھ رہا ہوں، واقعی؟ کہا حضور ہاں۔ نبی پاک نے فرمایا اس لیے نہیں تم سے قسم اٹھوائی کہ مجھے یقین نہیں تھا، اس لیے نہیں تم سے قسم اٹھوائی کہ مجھے یقین نہیں تھا، بلکہ اللہ کے حبیب نے فرمایا وَإِنَّمَا أَتَانِي جِبْرِيلُ علیہ السلام، وہ تو اس لیے قسم اٹھائی ہے کہ میرے پاس جبریل آئے ہیں۔ تم یہاں بیٹھ کے شکر ادا کر رہے تھے اور اندر میرے پاس جبریل آئے ہیں، اور فَأَخْبَرَنِي، انہوں نے مجھے خبر دی ہے کہ ان اللہ عز و جل یباہی بکم الملائکہ۔ نسائی سننے نسائی اور اسے پڑھا کرو بھائی۔ فرمایا میں نے اس لیے قسم نہیں اٹھائی کہ مجھے پکا نہیں پتا تھا، مجھے پاک تھا کہ تم اسی لیے بیٹھے ہو کہ اسلام کے ملنے پر اور میرے آنے پر اللہ کا شکر ادا کرنے بیٹھے ہو، اس لیے تم سے قسم اٹھوائی ہے کہ میرے پاس جبریل آئے ہیں اور مجھے انہوں نے خبر دی ہے ان اللہ عز و جل یباہی بکم الملائکہ۔ انہوں نے مجھے آ کے کہا محبوب تیرے غلام پتہ نہیں باہر بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں کہ اللہ ان کے اس فعل پر فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہا ہے، اللہ فخر فرما رہا ہے۔ تو ہماری محفل میلاد کو کمزور سمجھتا ہے؟ یہ تو وہ والا کام ہے جس پہ رب فخر فرماتا ہے۔